ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات یہ ہیں کہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں انگریزوں کا تاجروں کے بیس میں آنا اور پھر یہاں کی سیاست میں نہ صرف دخیل ہونا بلکہ بالآخر اقتدار حکومت پر قبضہ کر لینا ایک انتہائی المناک اور تاریخی حادثہ ہے۔ یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی کارندوں کی صورت میں ہندوستان آئے اور کچھ شہروں میں تجارتی حقوق حاصل کیے، لیکن اپنی مکاری اور عیاری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہندوستان کی سیاست اور حکومتی امور میں بھی دخل اندازیاں کرنے لگے۔ سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کے بعد انگریزوں کو ہندوستان میں مضبوط قدم جمانے کا موقع فراہم ہو گیا اور یہ لوگ سیاسی جوڑ توڑ کے باعث آہستہ آہستہ مغل فرما رواؤں کی جڑوں میں بیٹھتے چلے گئے۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان قوتوں کی ناکامی، شاہ ہند بہادر شاہ ظفر کی معزولی اور وطن سے دور المناک موت کی صورت میں ہوا۔ 19ویں صدی کے آغاز تک انگریزوں کو ہندوستان کے عدالتی اور انتظامی امور میں ذمہ دارانہ عہدے ملنا شروع ہو گئے تھے اور 7 سمندر پار سے یہ لوگ اہل ہند پر حکومت کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ ملکی اور مقامی لوگوں کے ارتباط و اختلاط سے ان لوگوں کو خاص طور پر عدالتی امور میں اور انتظامی معاملات میں چند دشواریاں پیش آنے لگی تھیں، اور یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی جانے لگی تھی کہ مقامی زبانوں سے عدم واقفیت کی بنا پر انگریز حکمرانوں مقامی لوگوں کے ساتھ معاملات نپٹانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں فریقوں میں طرز اظہار کی یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے نہ حاکم نہ سائل اپنی بات پر مؤثر طور پر ادا کر سکتے تھے۔ شروع میں مقامی منتظمین کی مدد سے اگرچہ کام چلایا جاتا رہا اور حاکموں اور محکوموں کے درمیان اظہار و ابلاغ کی ڈھیلی ڈھالی صورت نکلتی جاتی رہی، مگر 19ویں صدی کے آغاز میں یہ بات بڑی شدت اور سنجیدگی کے ساتھ محسوس کی گئی کہ انگریز حاکموں کو ہندوستان کی مقامی زبان، تہذیب، تمدن، کلچر، آداب، رسوم و رواج، طرز و بود ومان کے ساتھ ساتھ یہاں کی تاریخ کے ساتھ تہذیبی اور معاشرتی اقدار سے آگاہی از بس ضروری ہے۔ یوں تو حاکم اور محکوم قوم کے مابین زندگی کے ہر شعبے میں اظہار ابلاغ کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی، مگر عدالتی اور انتظامی امور میں یہ مشکل زیادہ اور اہم تھی۔ چنانچہ ان حالات میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی کورٹ آف ڈائریکٹرز نے ایک ایسے ادارے کی قیام کی اجازت دے دی جس میں انگریزوں کو مقامی آداب و رسوم، لٹریچر، زبان، تاریخ، معاشرت اور سیاست کے ساتھ ساتھ مقامی تہذیب، رہن سہن کے انداز سے اس طرح روشناس کر دیا جائے کہ انگریزوں کو مزید کسی مشکل کا سامنا نہ رہے۔ چنانچہ 10 جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم ہوا جس کے بنیادی مقاصد تو انگریزوں کے سامراجی عزائم کی تکمیل تھا، مگر غیر محسوس انداز میں اس ادارے سے اردو زبان و ادب کی بے مثال ترقی کی راہیں بھی کھلی اور اردو زبان اپنی ترویج و ترقی کے نئے آفاق سے روشناس بھی ہوئی۔ ادارے کا پرنسپل ڈاکٹر جان کلگرسٹ کو مقرر کیا گیا، جو خود بازوق علم و ادب کے قدردان اعلیٰ تعلیم یافتہ مستشرق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلکرسٹ کی مربیانہ کاوشوں سے اردو زبان قصے، کہانیوں اور داستانوں کی زبان کی حدود و قیود سے نکل کر عام زندگی اور علم و ادب کی زبان بنی۔ فورٹ ولیم کالج اردو کی نسلی تاریخ میں ایک اہم نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہیں وہ ادبی اور علمی موڑ ہے جہاں سے اردو نثر،
فارسی کے بوجھل اور پرتکلف اثرات سے جان چھڑا کر فطری اور سادہ مگر برجستہ انداز میں اظہار و ابلاغ کا فریضہ انجام دیتی محسوس ہوتی ہے۔ یہیں سے اردو زبان کے اندر پوشیدہ اور وسیع امکانات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اردو ہمارے دل کی دھڑکنوں کی زبان یعنی معلمی، ادبی اور فنی و سائنسی علوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس میں شائبہ نہیں کہ اس کالج کے قیام کا مقصد کسی طور بھی اردو زبان یا ادب کی خدمت کرنا قطعاً نہیں، بلکہ جیسا کہ سطور سابقہ میں مذکور ہوا کہ انگریز حاکموں کو انداز ہائے حکومت میں آسانی کی غرض سے مقامی زبان و ادب سے روشناسی تھا۔ چنانچہ اس کالج کا جو بنیادی لائحہ عمل تشکیل دیا گیا، اس میں یہی بنیادی ضروریات پیش نظر رکھی گئیں، اور زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ایسی کتب تصنیف کروائی جائیں جو سادہ، آسان فہم اور ایسے رواں دواں اسلوب کی حامل ہوں کہ جن سے انگریز لوگ سہولت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حاصل کر لیں جس کے لیے یہ کالج قائم کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے کالج میں باقاعدہ طور پر شعبۂ تصنیف و تالیف و ترجمہ کا قیام عمل میں لایا، اور دور دراز علاقوں سے اس وقت کے بڑے بڑے نامور اور معتبر ادبا اور انشا پردازوں کو معقول تنخواہیں دے کر یہاں ملازمت دی گئی۔ چنانچہ طبعزات کتابیں اتنی جلد تالیف نہ ہو سکیں، لہٰذا کالج کے منتظموں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کالج کے لائحہ عمل کے مطابق موضوعات سے متعلق موجود کتابوں کا ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ چنانچہ اس کالج کے زیر انتظام بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ ان مترجمین میں میر امن کا نام سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے۔ میر امن کا احسان اردو زبان و ادب پر یہ ہے کہ انہوں نے باغ و بہار کے ترجمے کی صورت میں ایسی زندہ جاوید تحریر ہمیں عطا کی ہے کہ جس سے اردو نثر فارسی کے بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ سادگی، سلاست اور روانی میر امن کے کلام کا خاصہ ہے، اور کالج کی طرف سے بھی یہی ہدایت تھی کہ کتابوں کی زبان سادہ اور عام روزمرہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ وہ باغ و بہار کے دیباچے میں رقم تارہ سے خداوند نعمت صاحب مروت، نجیبوں کے قدردان جان گلکرسٹ کہ ہمیشہ اقبال ان کا زیادہ رہے جب تک گنگا جمنا بہے، لطف سے فرمایا کہ قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو، مسلمان، مرد، عورت، لڑکے، بالغ، خاص و عام آپس میں بولتے جاتے ہیں، ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ میر امن کا شاہکار باغ و بہار کی صورت میں آج بھی ان کا نام زندہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ اگرچہ فارسی قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے، مگر میر امن کے فنکارانہ ہاتھ اور قلم نے کچھ ایسی فنی محاورات دکھائی ہیں کہ یہ کتاب ترجمے سے زیادہ طبعزات محسوس ہوئی۔ اسلوب کے اعتبار سے دلی کے خاص ٹکسالی محاورے اور روزمرہ کے ساتھ ساتھ سادگی، سلاست، روانی اور مستزاد خصوصیات ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے فرمایا کہ سادگی اور سلاست میں کوئی اور کتاب میر امن کی باغ و بہار سے لگا نہیں کھاتی۔ داستان گوئی کے تمام اصولوں سے میر امن کی واقفیت اور ہندی و اردو الفاظ کے ملاپ سے ایک عجیب قسم کی موسیقی اور ترنم ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ میر امن کی یہی وہ شعوری کاوش ہے کہ جہاں سے اردو نثر میں سلاست، روانی اور سادگی کا عہد آفریں انقلابی دور شروع ہوا۔ گنج خوبی ان کی دوسری تصنیف ہے، مگر اس کی اہمیت باغ و بہار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سید حیدر بخش حیدری میر امن کے بعد ادارے کے قابل ذکر اور قابل قدر مصنف ہے۔ کالج میں بحیثیت مترجم ان کی تقرری یوں ہوئی کہ کالج کے پرنسپل کی خدمت میں ان کی تصنیف قصے مہر و ماں پیش ہوئی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے اس کتاب سے حیدری کے جوہر
حیدری کے جوہر قابل کی شناخت کر لی اور یوں حیدری کو کالج کے ملازمین کے زمرے میں جگہ مل گئی۔ یہاں انہوں نے آرائش محفل، قصہ لیلا مجنون، گلزار دانش اور طوطا کہانی جیسی اہم کتابیں تصنیف کی۔ آرائش محفل ان کی اس دور کی سب سے زیادہ قابل قدر تصنیف ہے، جس میں داستان کے رنگ میں حاتم طائی کی 7 شیروں کا قصہ اس دلچسپ اور حیرت انگیز انداز میں بیان کیا ہے کہ آغاز قصہ سے لے کے انجام تک قاری ان کے سحر انگیز اسلوب کے جادو سے نکل ہی نہیں سکتا۔ حیدری اس کالج کے سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ میر شیر علی افسوں کا تعلق بھی اس کالج کے مصنفین اور مترجمین سے ہے۔ انہوں نے باغ اردو کے نام سے شیخ سعدی شیرازی کی گلستان کا ترجمہ بڑی ہی خوبی اور صفائی کے ساتھ کیا۔ آرائش محفل ہی کے نام سے ان کی دوسری تصنیف ہے، جو ہندوستان کے جغرافیائی، موسمی حالات اور فتوحات اسلامی سے متعلق ہے۔ یوں اس کتاب کا تعلق تاریخ سے بنتا ہے۔ ہندوستان کی معاشرت اور رسم و رواج ان کی اس اہم تصنیف کا خاص موضوع ہے۔ افسوس کہ اس زبان میں صفائی اور سلاست کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ مرزا علی لطف نے ڈاکٹر کی فرمائش پر اردو شعراء کا تذکرہ گلشن ہند کے نام سے لکھا۔ میر بہادر علی حسینی اس کالج کے ایک اور قابل ذکر مصنف ہے، جنہوں نے مثنوی سحر البیان کو آسان نثری شکل میں منتقل کیا۔ اس کے علاوہ اخلاق ہندی اور تاریخ آسام ان کے قلم کی یادگاریں ہیں۔ کاظم علی جوان نے انڈین شیکسپیئر کالیداس کے شہر آفاق ڈرامے شکنتلا کو سنسکرت سے اردو میں منتقل کیا۔ یہ ترجمہ انہوں نے ڈاکٹر کی فرمائش پر کیا۔ ان کی دوسری تصانیف میں سنگاسن بیتی، تاریخ فرشتے کا ترجمہ اور 12 ماسہ شامل ہے۔ آخر الذکر کتاب میں ہندوستان کے موسموں اور مختلف فصلوں کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مختلف ہندو اور مسلم تہواروں کا تفصیلی ذکر ہے۔ ان قابل قدر مصنفین کے علاوہ ڈاکٹر نے اردو زبان میں بعض لازوال تصانیفات چھوڑی ہیں۔ مولوی حفیظ الدین، مظہر علی خان والا، نہال چند لاہور، مولوی اکرام علی اور للو لال جی اس کالج کے دیگر مصنفین ہیں۔ اس کالج کے تحت اردو نثر نے اپنی ترقی اور ارتقاء کا ایک اہم زینہ بخوبی طے کر لیا۔ سادگی اور سلاست کا عنصر اس کالج کی وین ہے۔ دلی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی کمی کو مرزا غالب نے اپنے خطوط کی صورت میں پورا کر دیا۔ سر سید احمد نے اردو زبان کو وسیع علمی اور ٹھوس قسم کے مطالب و مقاصد کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ مولانا حالی نے اسے تنقید و سوانح نگاری کی زبان کا درجہ دیا۔ مولانا شبلی نے اردو زبان کو تاریخ کی زبان بنایا۔ مولانا آزاد نے اپنی رنگین تصویر کشی اور اپنی بے نظیر و بے عدیل انشا پردازی میں اسے استعمال کیا۔ اس طرح اردو زبان کو وسعت نصیب ہوئی۔ جدید دور میں اردو زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ہر قسم کی طبی، سائنسی، فنی، تکنیکی اور معاشی و علمی اصطلاحات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ فورٹ ولیم کالج اردو نثر کی ترقی و ترویج کا ایک اہم ادارہ تھا، جس کے سائے میں اردو نثر نے اپنے دامن کو وسعت دی اور اس کی ابلاغی صلاحیتوں کا پہلی بار احساس دلایا۔ عزیز طلبہ، یہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اس طرح کے اور ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ایک بات آخر میں کہ ابھی تک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔